الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جس موضوع پر ہم گزشتہ ہفتے آئے تھے وہاں میں ایک بنیادی بات عرض کر کے آگے بڑھ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی یہاں صحابہ کی عظمت تو مسلم ہیں، لیکن وہ حضرات جو ہے صحابہ کو اور صحابہ کے عمل کو، صحابہ کے قول کو دلیل نہیں مانتے. بات واضح ہو رہی؟ یعنی ان کا یہ کہنا ہے، اور اس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا بھی ہے. جیسے اہل حدیث عالم مولانا مبارک پوری ایک بڑے عالم تھے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی. انہوں نے اس میں بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا وہی عمل دلیل بن سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کا کوئی عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جائے؟ ارے بھی بات بہت ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے. صحابہ کی ذات تو وہ ہے کہ جن کو ہم نبی کی عملی سیرت کہہ رہے ہیں. میں نے گزشتہ ہفتے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی کتابی سیرت اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہ قرآن ہے. صحیح بخاری میں بات موجود ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت اگر دیکھنا ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، یہ دیکھنے کے لیے صحابہ کو دو. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جن لوگوں کا، جس طبقے کا، جس گروہ کا یہ معیار ہو، یہ کوالٹی ہو، اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کر دے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار حدیث کی کتابوں میں بات موجود ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی اتباع اور خلفاء راشدین کی سنتوں کی اتباع فرض ہے، واجب ہے. جب نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد خلفاء راشدین رول ماڈل ہیں، تو پھر یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. ارے بھی واضح ہوا. قرآن کریم میں بھی یہ چیز تفصیل سے موجود ہے. سورہ نساء میں جب بات آئے گی میں وہاں اس کو اور وضاحت سے عرض کروں گا، یہاں بنیادی باتیں عرض کر دیا. دوسری بات، اپنے انڈیا پاکستان کے جو اہل حدیث ہیں بہت احترام کے ساتھ اور صاف صاف میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان میں اور عرب دنیا کے اہل حدیث میں فرق ہے. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں وہ صحابہ کو حجت نہیں مانتے، اور عرب دنیا کے جو اہل حدیث ہیں وہ صحابہ کو حجت مانتے ہیں، رول ماڈل مانتے ہیں. ارے بھئی کلیئر ہو گیا نا؟ یہ بہت بڑا اصولی فرق ہے. یہ اگر آپ نے ذہن میں رکھا تو کئی مسائل حل ہو جائیں گے. جیسے میں نے پچھلے ہفتے ایک مثال دیا تھا 20 رکعت تراویح کی. 20 رکعت تراویح صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ کتنے بھی رکھڑے مار لو نہیں ثابت کر پاؤ گے. جس حدیث سے ہم سنی اس کو ثابت کرتے ہیں وہ حدیثیں بہت کمزور ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم نبی کے بعد صحابہ کو حجت مانتے ہیں اور صحابہ سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے، بات ہی ختم. اچھا، عرب دنیا کے جو اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ حجت ہیں. یہ بات کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور میں نے گھوم گھوم کر وہاں کے مشائخ علماء سے رابطہ کر کے معلوم کیا ہے. اگر آپ میں سے جس کو ذوق ہو وہ بھی پتہ کر سکتا ہے. ایک بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں، اسلامی علماء میں، امام ابن تیمیہ کا. ان سے ہم کو کچھ اختلافات بھی ہیں، بڑے درجے کے اختلافات ہیں. تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں، اپنے فتاویٰ میں بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی ذات حجت ہے. یعنی صحابہ اگر کوئی کام کریں تو وہ دلیل بن جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ چلیے. فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہود اور نصارہ ایمان لے آئیں ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے ہو. تم ایمان لانے سے مراد کون لوگ؟ صحابہ. یعنی اللہ صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں
یہ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تب تو یہ ہدایت پا گئے۔ اب اللہ خود قرآن میں صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے حجت ہے، تو پھر دوسروں کو کہنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی نا۔ یہ تو بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے، فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، کون منہ موڑ لیں؟ یہود اور نصارہ۔ کس سے منہ موڑ لیں؟ نبی کی دعوت سے۔ منہ موڑنے سے مراد یہاں انکار کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منہ موڑ لیں یعنی انکار کر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ بلا وجہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ تھا اور یہ غم تھا، آگے بھی یہ چیزیں آئیں گی، کہ کہیں میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی تو وجہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اندر سے پھڑ پھڑ تڑپتا تھا کہ کہیں میری وجہ سے تو میری بات کو سمجھانے میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اے نبی، ان تولوا فانما هم فی شقاق، اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں نا تو یہ بلا وجہ ضد کر رہے ہیں، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کو جتنا پہنچانا تھا، جتنا سمجھانا تھا، آپ سمجھا چکے۔ فانما هم فی شقاق، شقاق کہتے ہیں بلا وجہ پھڈا ڈالنے کو۔ شقاق یہ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے شقہ سے، شقہ کہتے ہیں پھاڑ دینے کو۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو کسی چیز کے جب دو ٹکڑے ہو جائیں تو اس وقت کہا جاتا ہے شقہ، پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب جب دو ٹکڑے ہو گئے تو دونوں کی الگ الگ شکلیں ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم سے الگ اڑے ہوئے ہیں نا، اور یہ جو تم کو نہیں مان رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ تم نے ان کو نہیں پہنچایا، وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، تم تو پہنچا چکے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اچھا، شقاق کا ایک اور مطلب ہے۔ شقاق اگر شقہ سے لیا جائے تو وہ مطلب ہے جو میں نے بتا دیا۔ شقاق اگر مشقتن سے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے نبی، یہ ایمان نہ لا کر اور ضد پر اڑ کر تم کو مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ بہت سارے لوگ بلا وجہ کسٹمر کیئر کو تنگ کرتے ہیں فون لگا کے، یہ ہے شقاق، بلا وجہ مشقت میں ڈال رہے ہیں، نہیں مان کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیز؟ بس چلیے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہے، آپ دکھ مت پالو، آپ دکھ مت پالو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو آپ کی طرف سے کافی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ ایک غیبی خبر ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تسلی کا جملہ ہے۔ غیبی خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بہت سازشیں کی، بہت بار، کئی دفعہ تو حملے بھی کیے۔ رمضان میں جو سیرت چلتی ہے میں تفصیلات بتا چکا ہوں۔ تو صحابہ کو اور کہیں نہ کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ کہیں میری جان پر نہ بنائے، یہ خطرہ تھا۔ اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، خطرہ اس بات کا تھا کہ یہ مجھے شہید کر کے کہیں دنیا اور آخرت کی تباہی مول نہ لے لیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان کی فکر نہ کریں، یہ آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے، آپ کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہاں تکلیف پہنچائیں گے، دماغی طور پر ٹارچر کریں گے، لیکن آپ کی جان کی حفاظت ہم کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس جملے کی وضاحت سورہ مائدہ کا وہ جملہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی، اللہ خود آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ساتھ جو حفاظت کے لیے صحابہ رہتے تھے ان سے فرمایا کہ اب اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اب آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھو۔ ورنہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے رات بھر پہرا دیتے تھے، باری لگی ہوئی تھی، اور اگر آپ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تو 8-10 صحابہ آپ کے ساتھ جاتے تھے، لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اپنے کام سے کام کرو، اللہ میری خود حفاظت کریں گے۔ اسی طرح کا یہ جملہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی اللہ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے چند ہی عرصے کے بعد، تھوڑے ہی عرصے کے بعد، یہود کے مختلف قبائل مدینہ منورہ سے نکالے گئے، بنو نذیر، بنو قریظہ، سب سارا میں رمضان میں سنا چکا ہوں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مدینے میں تھے وہ پھر ٹیکس دے کر رہتے تھے، جزیہ جس کو کہتے ہیں، اور ان کو ان کی شرارتوں پر قابو میں رکھنے کے لیے الگ الگ ترتیبیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے طے کی ہوئی تھی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو جملہ ہے نا، اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے ملک کا حاکم، ملک کا بادشاہ بلا وجہ ناراض ہو جائے، بلا وجہ، کوئی وجہ ہو تو نہیں، بلا وجہ اگر کسی سے ملک کا حاکم اور بادشاہ ناراض ہو جائے یا کوئی بڑا سرپرست ناراض ہو جائے، وہ آدمی اس جملے کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لے، انشاءاللہ وہ حاکم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے تاریخ کا، جب میں نے مطالعہ کیا، اس کو سالہ سال بیت گیا، بات آ رہی تو عرض کر رہا ہوں کہ منصور ایک بڑا خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں۔ وہ جب خلیفہ بنا نا تو اس نے اپنی فوج کے یونیفارم پر یہ آیت لوگوں کے طور پر لگائی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تلاوت فرما رہے تھے اور اسی جگہ پہنچ چکے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور قرآن شریف ایسا پڑھ رہے تھے، ایسا ہاتھ میں تھا۔ آج بھی وہ قرآن کریم ترکی میں میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور اس پر حضرت عثمان ابن عفان کا خون مبارک بھی لگا ہوا ہے۔ تو باغیوں نے، بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر وار کیا تو انگلیاں کٹ گئی، پھر اہلیہ نے بچانے کی کوشش کی تو اہلیہ کے ہاتھ پر وار کیے، ان کی بھی انگلیاں کٹ گئی، شہید ہو گئی۔ اسی آیت پر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پہنچے تھے تلاوت کرتے کرتے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ مختلف روایتوں میں یہ چیز ملتی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو تسلی دے تو اس آدمی کا پاورفل ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں تم میں سے کسی آدمی سے کہوں گھبرانا مت، میں دیکھ لوں گا جو ہوگا وہ مجھ سے کہے مولانا آپ تو خود فدو ہو، آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ اتنے مضبوط سے لڑ سکتے ہیں؟ ہاں جی، اللہ یہاں اپنی قدرت اور طاقت کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ سننے والا بھی ہے، اور اللہ سامع نہیں ہے، سمیع ہے۔ سامع اس سننے والے کو کہتے ہیں جو سننے میں چیزوں کا محتاج ہو، جیسے آپ میری بات سننے کے لیے یہ اسپیکر کے محتاج ہیں، اور اگر دور بیٹھیں گے تو فون کے محتاج ہو، آواز کے محتاج ہو۔ زمین کا یہ جو ریولیوشن سسٹم ہے، زمین جو چکر لگا رہی ہے، اگر یہ رک جائے تو ہم میں سے کوئی آدمی کان میں ڈی جے لگا کر بھی نہ سن سکے۔ زمین کو اللہ ہلا رہے ہیں، اس حرکت کی وجہ سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے نا، دنیا کے سارے انسان بہرے ہو جائیں۔ تو ہم سننے میں محتاج ہیں، آواز کے، آلات کے، اللہ ان تمام چیزوں سے غنی ہے، وہ سننے کے لیے آواز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو وہ خوب سن رہا ہے، اور العلیم حالات کو خوب جانتا بھی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سب کچھ سن تو لیتا ہے لیکن حالات سے اس کو واقفیت نہیں ہوتی، تو اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہاں اس صفت کو لا کر بتا دیا کہ وہ تمہاری تمام حالتوں کو اور تمہاری دشمنوں کی تمام سازشوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہو گئی آیت، اللہ کا فضل ہے۔ چلیے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ جو آیت شریفہ ہے اس میں الگ الگ مطالب ہیں، الگ الگ تفاسیر ہیں، اور یہ جو ہماری یہ جو تفسیر ہے، تفسیر جلالین، انہوں نے اس پر بڑی اچھی بحث کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال ہے کہ وہ بہت باریک آٹا پیستے ہیں، ان کی چکی بہت باریک پیستی ہے۔
اس وقت آپ عرب دنیا میں جاؤ، سعودی عرب میں، بحرین، قطر، کویت، دبئی، عمان، یمن، پوری عرب دنیا میں آپ جاؤ، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مراغی، ایسر التفاسیر، صفوت التفاسیر کا دورہ ہے۔ وہاں اس تفسیر کو لوگ بھول گئے۔ اپنے یہاں 4-6 سال پہلے ایک جماعت آئی تھی، اس میں سعودیہ کے یا کسی عرب ملک کے ساتھی تھے، جمعے میں تھے، تو جمعے کے بعد انہوں نے یہ تفسیر میرے ہاتھ میں لے کر دی، کہنے لگے جلالین یہ تم لے کر بیٹھے ہو؟ اب تو دور چل رہا ہے تفسیر مراغی کا، ایسر التفاسیر کا۔ اب میں تو نماز پڑھنے کے بعد میں سنتیں پڑھنے کے لیے جلدی بھاگتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہو یہاں؟ کہنے لگے 2-3 دن۔ میں نے کہا آپ دارالفتہ میں آؤ، میں تفسیر سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ پھر وہ آئے تو انہوں نے بیٹھتے ہی مجھ سے پوچھا کہ آپ اس تفسیر کو کیوں لیتے ہو؟ اب تو تفسیر ابن کثیر کا اور تفسیر مراغی کا اور ایسر التفاسیر کا دور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، اولڈ اٹ از گولڈ، اولڈ اٹ از گولڈ، پرانی چیز سونا ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسرے پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ جو نئی تفسیریں اب آ گئی ہیں، ایسر التفاسیر اور صفوت التفاسیر اور تفسیر مراغی، ان میں وہ پکڑ نہیں ہے جو اس میں ہے۔ ان حضرات کی اتنی گہری نظر نہیں ہے، حالانکہ ان کے بھی فائدے ہیں کہ وہ اس زمانے کے اعتبار سے اچھی تفسیریں ہیں، لیکن ان میں وہ پکڑ نہیں ہے جو جلال الدین سیوطی جو ہم یہ تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو تفسیر ہے نا، تفسیر جلالین، یہ آج ہندوستان کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سلیبس میں، چاہے دیوبندی مدارس ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، ہر مدرسے میں سلیبس کا حصہ ہے۔ تو اس پر بڑی باریک پکڑ ہے۔ اب دیکھیے آپ، انہوں نے کس طرح سے بحث کی ہے، بہت پیاری پیاری باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ مجھے شرح صدر عطا فرمائے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس کے 3 مطلب ہیں اور 3 الگ الگ اعراب ہیں۔ پہلا اعراب یہ ہے کہ یہ صبغۃ اللہ، یہ بدل ہے اوپر جو واقع ہوا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی اوپر اللہ نے فرمایا کہ ہم اتباع کرتے ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی۔ گزرا ہے کہ نہیں اوپر؟ ابھی اس سے پہلے والی آیت، یہ اصل میں اس لیے کہلوایا کہ یہود اور نصارہ صحابہ اکرام کے سامنے آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ملت ابراہیم اصل میں ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے صحابہ سے کہلوایا کہ ملت ابراہیم ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ملت ابراہیم کا رنگ اسلام ہے اور اس رنگ میں ہم رنگے ہوئے ہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اور اس کا اعراب یہ ہے سبغنا اللہ صبغتاً، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور آج بھی نصارہ یعنی کرسچن، ان کے یہاں جب کوئی بچے کی پیدائش ہوتی تو یہ اپنے بچے کو ایک رنگ میں رنگتے تھے، زرد کلر کا، پیلا، یلو، اس سے تھوڑا ڈارک۔ ان کے چرچ میں ایک حوض ہوا کرتا تھا، یہ اس حوض میں اپنے یہاں پیدا ہونے والے بچے کو ڈبوتے تھے، وہ بچہ رنگ جاتا، تو پھر کہتے دیکھو یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا۔ اس رسم کو وہ رسم استباغ، الف صاد طا با الف غین، استباغ کہتے تھے، اور رسم معمودیہ بھی کہتے تھے۔ معمودیہ اصل میں ایک پانی ہے جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے غسل کیا تھا، اسی کا بچا ہوا پانی ان کے پاس تھا، وہ صدیوں سے پانی ملاتے جا رہے تھے اور اپنے بچوں کو غسل دیتے تھے۔ تو یہ نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں تم بھی اس رنگ میں رنگو۔ کون سے رنگ میں؟ کون سے رنگ میں؟ یہ جو ہمارے چرچ میں رکھا ہوا ہے، آج بھی آپ جا کر دیکھو چرچ میں، جب ان کی یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ چرچ میں فادر کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ فادر جو ہے نا اس کو ایک بڑی زور سے چمٹی لیتا ہے، پھر بچہ بہت روتا ہے، پھر وہ اس کے پاس ایک نلی ہوتی ہے، اس میں کوئی پانی ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے پر چھڑکتا ہے۔ یہ رسم آج بھی ان کے یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو عیسائی مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، صحابہ سے، کہ تم بھی ہمارے یہاں جب تمہارا کوئی بچہ پیدا ہو تو ہمارے یہاں اس بچے کو لا کر اس حوض میں غسل دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا رنگ ہے۔
اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور صحابہ سے کہا کہ ہم کو تمہارے رنگ کی ضرورت نہیں ہے، سبقنا اللہ صبغتاً، ہم تو پہلے سے ہی اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ دوسرا مطلب ہو گیا۔ تیسرا مطلب یہ بڑا پیارا ہے اور اس پر بڑی بات ہونی چاہیے، میں ضروری سمجھتا ہوں۔ الزموا صبغۃ اللہ یا اتبعوا صبغۃ اللہ، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں سے، یعنی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ الزموا صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس سے یہ بات خوب واضح ہو گئی اور تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسلام اور ایمان بدن پر بھی نظر آنا چاہیے۔ آج کل لوگ بہت یہ بولتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، کیا ضرورت ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھانے کی، اور کیا ضرورت ہے بات بات پر انشاءاللہ ماشاءاللہ بولنے کی، اب تو گڈ مارننگ اور تھرسڈے ٹیوزڈے کا دور آ گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ کہتے ہیں نا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ زبان اور اعمال سے بھی ایمان نظر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو رنگ نظر آنے والی چیز ہے، میرے اس لباس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے، اگر میں اس کو کسی خاص رنگ میں رنگ دوں اس کا رنگ بدل جائے گا اور وہ نظر آئے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسے ہی اگر کوئی کافر ہو وہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اس کے چہرے سے، اس کے اعمال سے، اس کے کرتوت سے، اس کی حرکتوں سے اسلام نظر نہ آئے تو ابھی اس کا اسلام کامل نہیں ہوا۔ اسلام محسوس ہونا چاہیے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہاں بامبے میں تو الحمدللہ پھر بھی بہت عافیت ہے، کہیں نہ کہیں مسلمانی نظر آ ہی جاتی ہے۔ آپ ہمارے یہاں جو مہاراشٹر کا جو نیچے کا علاقہ ہے، یہ شولاپور اور سانگلی، ستارا اور یہ پونے کے اس طرف کے اطراف کے ایریے جو ہیں، وہاں آپ چلے جاؤ، مسلمانوں کے پاس گھنٹوں بیٹھو تم کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ تو لیول ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کے ایریے گندگی سے پہچانے جاتے ہیں، مولانا کریم صدیقی صاحب فرماتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو پہچاننا اب مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی آدمی آتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے یار اس کو سلام کروں کہ نہیں کروں، کیونکہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو سامنے آ رہا ہے اس کے طور طریقے سے، اب میں اتنا بڑا تو بزرگ ہوں نہیں کہ اس کے ایمان کے نور کو دیکھ لوں اس کی پیشانی سے۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نظر عنایت کی ہوتی ہے کہ ان کو ایمان کا نور نظر آتا ہے، ہم تو اتنے بڑے بزرگ نہیں ہیں، اور سلام کیے بغیر تو رہا نہیں جاتا، تو پریشان ہونا پڑتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا آدمی گھنٹوں تک آپ سے بات چیت کرے گا، سفر کے دوران یا کبھی کوئی ملاقات کے دوران، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اپنے بچپن کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں مراٹھی کے ایک ٹیچر تھے، علی ان کا نام تھا، ہم کو بہت بعد میں معلوم پڑا کہ ان کا نام علی ہے۔ ان پر مراٹھی کا بھوت اتنا زیادہ سوار ہو گیا تھا کہ وہ پڑھاتے پڑھاتے مسلم بچوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ جو تمہارے میں عید آتی ہے نا، وہ جو تمہارے رمضان آتے ہیں نا، یہ ان کی حالت تھی۔ اب پتہ نہیں کہاں ہے، اگر زندہ ہو تو اللہ ہدایت دے، فوت ہو گئے تو اللہ غریق رحمت کرے، ان کا یہ حال تھا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ ایمان والے کو دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال میں بھی ایمانی کشش لانا ضروری ہے، رنگ چڑھنا چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا جی، صرف باتوں میں اور صرف چہرے مہرے سے نہیں، آپ کے رویے سے بھی ایمان محسوس ہونا چاہیے۔ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کو لوگ ان کی ایمانداری سے پہچان لیتے تھے، اور اب بے ایمانی سے پہچانتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ کرلا میں ہمارے ایک دوست ہیں تبلیغی جماعت کے ذمہ دار انیس بھائی، تو وہ بڑا پیارا لطیفہ سناتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی دکان ہے مارکیٹ میں، اس کا اچھا خاصا کرایہ آتا ہے، تو وہ خالی ہو گئی، تو میں نے اس سے بولا کہ یار اتنے دنوں سے خالی ہے، کسی کو کرائے سے دے دو، آپ کی آمدنی شروع ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا یار جب بھی اعلان لگاتا ہوں دھڑ دھڑ مسلمان آ جاتے ہیں، اور میرا جی نہیں چاہتا کہ میں مسلمانوں کے کرائے سے دوں۔ میں نے اس سے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر یہاں ایک بار مسلمان آ گیا نا تو اس کو خالی کرانا مشکل ہو جائے گا، ایک بار اگر یہاں بھوت جن آ جائیں تو میں ان کو کیلے ٹھوک کر سورہ بقرہ پڑھا کر بھگا سکتا ہوں۔ ایسے سب نہیں ہوتے، کچھ بہت اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ،
لیکن اکثریت ایسوں کی ہو گئی ہے. اور قرض لے کر تو جو ڈباتے ہیں نا بس. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان معاملات میں ایمانداری سے پرکھ لیے جاتے تھے اور اس دور کے لوگ تھے بھی ویسے. یہ گجرات میں پٹن ہے نا, پٹن کا ایک آدمی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گیا. پٹن کا آدمی, گجرات کا, کہ حضرت میرے کو آپ سے بیعت ہونا ہے. حضرت نے فرمایا میں اسی آدمی کو بیعت کرتا ہوں جس پر کوئی قرضہ نہ ہو. تم پر کوئی قرضہ ہے؟ اس نے کہا قرضہ تو نہیں ہے, لیکن میرے شہر میں ایک آدمی کی دکان تھی, میں نے بچپن میں اس سے کوئی چیز لے لی تھی اور پیسے دینا بھول گیا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ وہ آدمی ہمارا شہر چھوڑ کر چلا گیا. خواجہ نظام الدین نے پوچھا کہ وہ قرضہ کتنا ہے؟ اس نے فرمایا کہ 2 دانق مطلب دیکھو 2-4 دمڑی ہوتا ہے, کھڑکو بھی نہیں. حضرت نے فرمایا پہلے اس کا قرضہ ادا کر کے آؤ پھر بیعت کروں گا. وہ آدمی دلی سے واپس پٹن گیا. پٹن میں لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت وہ دکان والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ افغانستان چلا گیا. تو وہ آدمی سفر کر کر کے افغانستان پہنچا. جب پہنچا تو وہ غیر مسلم بوڑھا اندھا ہو چکا تھا. اس نے اس سے مسافہ لیا اور مسافہ لے کر کہا کہ جناب میں ہندوستان پٹن سے آیا ہوں اور آپ کا مجھ پر 2 دانق کا قرض تھا. وہ نابینا بوڑھا کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ پٹن کے مسلمان ایسے ہی ہیں جو قرض کسی کا ڈباتے نہیں ہیں. اب دیکھ لو, اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. ہماری پہچان ہونا چاہیے ایمانداری. لوگ کہتے ہیں برانڈ, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. مسلمان کا برانڈ ہے ایمانداری. بچوں, یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں, دیکھو زندگی میں اس چیز کو اپنی زندگی میں اس چیز کو لانے کی کوشش کرو. یہ جو شارٹ کٹ کا مزاج بن گیا ہے نا کہ رفتار کے ساتھ بھاگو, جلدی مالدار بنو. مالدار بن جاؤ گے تم, لیکن لوگوں کی نظر سے گر جاؤ گے. میں نے بہت بڑے مالداروں کو دیکھا جو بہت بڑے سخی بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کے ڈبانے کے قصے جب لوگ سناتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. مالی معاملات میں اپنے معاملات کو صاف رکھو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو ہر اعتبار سے اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے, مسجد میں بھی, سماج میں بھی, بازار میں بھی. بازار میں ایمانداری کر کے, سماج میں اخلاق کے ذریعے, اور مسجد میں عبادت کے ذریعے. بات واضح ہوئی؟ اللہ ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ دے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جس رنگ میں نصارہ اپنے بچوں کو رنگتے تھے وہ رنگ تو تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتا تھا. کتنا بھی اچھا پینٹ آپ لگا دو, 1-2 سال غسل کرو گے. ابھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ٹیٹو کرا رہے ہیں نا, ٹیٹو, یہ بچے آج کل ٹیٹو بنانے کا رواج چل پڑا ہے. اپنے یہاں بھی ہے بمبے میں. مجھے حیدرآباد کے تعلق سے بڑی شکایت موصول ہوئی, وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ یہاں بہت رواج ہے, خواتین بھی لگا رہی ہیں. تو یہ ٹیٹو اسی عیسائی مذہب کی تبلیغ کا ایک راستہ ہے, ذرا بچو اس سے. ہمارے علماء نے تو اتنا احتیاط لکھا ہے کہ یہ جو ہیٹ لگاتے ہیں نا, ہیٹ ایسا, اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے نائک. علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہیٹ پہننا مکروہ تحریمی ہے جس پر نائک لکھا ہوا, NIKE. وہ شارٹ فارم ہے نو اسلامک کنگڈم کا. ہاں, اور اس کو کمپنی نے خود تسلیم کیا. ایسے ہی نائک برانڈ کے جوتے ہوتے ہیں, نائک برانڈ کی ٹوپیاں ہوتی ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ اسلامی عداوت پر مشتمل ہے, اس کو پہننے سے احتیاط کرو, اور اگر تم کو پسند ہی آتا ہے تو وہ لکھا ہوا مٹا دو, پھر پہنو. اور یہ جو میں ساری باتیں عرض کر رہا ہوں یہ یوں ہی نہیں ہیں, بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں, اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد ختنہ کرنے کا حکم دیا. جب کسی بچے کو ختنہ کروائی جاتی ہے وہ پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, ایک علامتی طور پر. بات واضح ہوئی؟ ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. دیکھو ایاک نعبد پر میں نے بہت کچھ بول دیا تھا, لیکن یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے تو 1-2 چیزیں عرض کر دوں. عبادت کہتے ہیں ہر ایسا کام جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو. ہمارے یہاں عبادت کا لفظ جب کہا جاتا ہے تو فوراً نماز روزہ ذہن میں آتا ہے, زیادہ سے زیادہ حج.
حالانکہ عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے بلی کو پانی پلانا ہو یا کتے کی بھوک مٹانا ہو، اگر تمہارے دل میں اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کا داعیہ پیدا ہو گیا تو یہ عبادت ہے۔ ایک حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کو پڑھا کیجئے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے 70 شعبے بیان کیے اور فرمایا کہ سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں رکھی ہوئی ایسی چیز جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو وہ ہٹا دینا بھی عبادت ہے، اور ایمان میں اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو بڑا ظالم اور بڑا گنہگار تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی راستے سے گزرا تو راستے میں ایک کاٹی دار درخت تھا، اس درخت کی ایک جھپٹ اس کے چہرے پر لگی تو چہرہ کھرچ گیا۔ اس نے کہا ہر گزرنے والے کو یہاں تکلیف ہوتی ہوگی، لہٰذا اس درخت کا اتنا حصہ کاٹ دو جو روڈ پر نکلا ہوا ہے۔ اس کو کٹوا دیا گیا، اس کے اس عمل پر اس کی بخشش ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو عبادت کہتے ہیں ہر ایسا کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور عبادت کے درجات ہیں۔ اعلیٰ ترین درجہ عبادت کا یعنی ہائی کیٹیگری کی عبادت یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے صرف اللہ کی رضا کے واسطے، اور یہ نیت رکھے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ میرے لیے جو فیصلہ اتارے گا میں اس سے راضی ہوں۔ یہ نوٹ کیجئے ذرا، بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں تو ان کے گھر کے حالات بگڑتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، میں تو بڑے اچھے کام کرتا ہوں پھر بھی گھر میں یہ حالات ہیں۔ یہ غلط فہمی نہ پالو۔ عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے اعمال کرے اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ اترے اس پر راضی رہے۔ یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ عبادت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہے اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے نظر بھی مانے کہ اللہ میں تیری اتنی عبادت کر رہا ہوں تو میرے بھی کچھ کام بنا دے۔ تو عبادت کہتے ہیں ایسا کام جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ عبادت کے کئی درجات ہیں، اور حضرت سہل ابن عبداللہ تستری ایک بڑے درجے کے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب تک کوئی آدمی 4 چیزوں کا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک وہ سچا عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ ذرا توجہ سے، پہلی چیز ہے بھوک۔ اب تو ذرا سی بھوک لگتی ہے تو بلاؤ شورما، بلاؤ وڑا پاؤ، بلاؤ یہ بلاؤ، ایسا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سال میں 1 مہینہ ہم کو روزے رکھوا کر یہ چیز پریکٹس کروائی ہے کہ بھوک کا مزہ چکھو، ورنہ ہم کو بھوکا رکھ کے اللہ کو کیا فائدہ۔ سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی 4 چیزوں کا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک وہ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز ہے بھوک، دوسری چیز ہے ننگ، یعنی اللہ کے لیے بدن سے کپڑے بھی اتار دینا۔ اب اتار مت دینا، اس کو پریکٹس کرانے کے لیے اللہ نے حج میں یہ سلے ہوئے کپڑے اتروا دیے اور 2 چادریں اڑا دی کہ تم میرے لیے ننگے ہو جاؤ، سلے ہوئے مت پہنو، صرف 2 چادریں اوڑھ کر لبیک لبیک کہتے ہوئے دیوانے بن کر آ جاؤ، اس کو پریکٹس کرانے کے لیے۔ تیسری چیز ہے فقر، اللہ کے راستے میں لٹاتے کنگال ہو جاؤ۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے۔ ہمارے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا کچھ پرسنٹیج نکال کر اس پر عمل کرنے کا ایک راستہ نکالا ہے۔ اللہ نے اسلام کو آسان بنایا ہے تو فرمایا کہ 2.5% ادا کر دو تم کو میں فقیری کا اجر دے دوں گا۔ لیکن اس امت کا سب سے افضل جو آدمی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس پر عمل کیا اور 2 دفعہ کنگال ہو گئے اللہ کے لیے لٹاتے۔ مال تو حضرت عثمان نے بھی بہت لٹایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی بہت لٹایا، لیکن یاد رکھو عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف نے جو مال لٹایا وہ حصے لگائے۔ ابو بکر وہ آدمی ہے کہ تبوک کے موقع پر جب آقا نے چندے کا اعلان کیا نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں جھاڑو لگائی اور کچرے کی سپڑی اور جھاڑو لا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی نے بھی پوچھا ابو بکر گھر پر چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے گھر پر بس اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ بدن پر جو بٹن لگے ہوئے تھے کپڑے میں وہ بھی اکھاڑ کے پیش کر دیا مجاہدین کو۔ مال تو بہت لوگوں نے لٹایا، عثمان نے بھی لٹایا رضی اللہ عنہ، اور
عبد الرحمن ابن عوف. لیکن ان لوگوں نے پرسنٹیج نکالا. ابو بکر صدیق نے فقر کے مزے جھیلے. کیا کیا؟ وہ شعر ہے نا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، جو کچھ تھا لا کے گھر میں وہ رسول کے قدموں میں دھر دیا. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام ملا ہے میرے بھائیو. ہاں بات سمجھ رہے ہو؟ تو 3 چیزیں ہو گئی نا. کیا کیا ہو گیا؟ ننگ، فقر، بھوک، اور چوتھی چیز ہے ذلت، اللہ کے لیے ذلیل ہونا. آپ 100% حق پر ہیں، سارے دلائل آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اس جگہ لڑ جاؤں گا تو بڑی انتشار ہوگا، بڑی خون ریزی ہوگی. آپ یہاں ذلیل ہو جائیے حضرت، آپ کیا ہو جائیے؟ ذلیل ہو جائیے. دل میں یہ نیت رکھیے کہ اے اللہ اس جگہ انتشار نہ ہو، میری وجہ سے یہاں امت کو کوئی نقصان نہ ہو، صرف اس وجہ سے ذلت جھیل رہا ہوں اور یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں. جب کوئی آدمی یہ 4 صفات اللہ کے لیے جھیل لے گا تو سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اب سچا عبادت گزار بن گیا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چلیے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے لڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ یہودی اور نصرانی یہ دونوں عربوں سے لڑتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ محمد سچا نبی ہوتا تو عربوں میں نہ ہوتا، ہم میں پیدا ہوتا. صحابہ پوچھتے کہ ایسا کیوں؟ تو وہ یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اصل میں گزشتہ جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم میں سے ہوئے ہیں، یہ واحد نبی ہے جو تم میں سے ہوا ہے، لہٰذا یہ نبی ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہا کرتے تھے جو پیچھے گزر چکی ہے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مطلب جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، تم سب جہنمی ہو. یعنی وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے نعوذ باللہ، اور ہم سب جنتی ہیں. صحابہ ان سے پوچھتے کہ ایسا کیوں؟ وہ کہتے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی اللہ کے قریبی ہیں، تم نہیں ہو. اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو کونو ہودن او نصارا، تم بھی یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہی جنت میں جاؤ گے. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے فیصلوں کے بارے میں ہم سے لڑتے ہو؟ تم نے کوئی ایسا رجسٹریشن کرا کے لائے کہ نبی صرف تم ہی میں سے ہوگا؟ یہ کون سی چودراہٹ ہے بھائی؟ اور کیا تم نے ایسا اللہ سے کچھ لکھا کے لائے ہو کہ جنت میں تم ہی صرف جاؤ گے؟ آج بھی یہ بڑا چلتا ہے، یہ جو ہمارے یہاں بر صغیر میں فرقہ واریت ہے، ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کا مزاج. بریلوی دیوبندی کو، دیوبندی بریلوی کو، اور یہ دونوں مل کر اہل حدیث کو، اور یہ تینوں مل کر شیعوں کو، اور پھر وہ اس کو اور وہ اس کو، سب کافر ہی کافر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہر ایک کہتا ہے کہ جنت میں جانے کی چابی ہمارے ہی پاس ہے. اختلاف کرو لیکن اس اختلاف کے چکر میں اتنی عداوت مت پالو کہ ایک دوسرے کو مسلمانی مت سمجھو. اللہ سے دعا کرو اللہ سب کو جنت میں بھیجے. آمین تو کہو یار. اب تو ایسا مزاج ہو گیا ہے کہ اس طرح کی بات بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے ہی کوئی کافر نہ بول دے کہ تو بھی کافر ہے. اور ایسا ہوا ہے. تھوڑا سمجھ سے کام لو میرے عزیزو. اس انتشار کے ساتھ اتنے بڑے باطل سے ہم لڑ نہیں سکتے. بھول جاؤ یہ چیز، یہ ذہن سے نکال دو. آپس میں اتنا لڑو گے اور پھر یہ سوچو گے کہ ہم اتنے بڑے باطل کو للکار سکیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا ہی فیصلہ نہیں ہے. اللہ کی مدد آئے گی بھی نا تو مدد لانے والے فرشتے کنفیوز ہو جائیں گے کہ مدد کریں کس کی. یہاں تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بول رہا ہے، تو مدد کس کی کریں؟ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو فرقہ واریت بنی اسرائیل میں تھی اور جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، اس سے خطرناک فرقہ واریت ہمارے یہاں جنم لے چکی ہے. چلیے اس سے زیادہ کہوں گا تو میں رسک میں آ جاؤں گا. قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ کیا آپ ہم سے لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ کہہ کر اصل میں یہ کہا کہ تم اللہ کو اپنے فیصلوں کا پابند نہیں کر سکتے
وہ جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ نبی ہوگا تو ہم میں سے، جنتی ہوں گے تو ہم، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ اللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بے وقوف وہ رب ہے، تم اس کے قوانین کے پابند ہو، وہ تمہارے قانون کا پابند نہیں ہے۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ نبی صرف ہم میں سے ہوگا اور جنتی صرف ہم ہیں؟ تم اللہ ہو، تم خدا ہو۔ آگے دیکھیے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہ حصہ بڑا پیارا ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے اعمال کام آئیں گے، بس کون کیا تھا، کس لیول کا تھا، وہ مرنے کے بعد۔ اس لیے دنیا میں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا، کچھ کہنا اور کسی کو غلط کہنا، کسی سے اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو وضاحت سے کہہ دو کہ یہ چیز آپ کی خلاف شریعت ہے۔ یہ کہنا کہ تو اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، یہ بڑا پرخطر معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگوں نے اس زمانے میں بڑی ہمت بڑھا لی ہے، معمولی اختلافات پر لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ زبان کو قابو میں کرو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ یہاں دیکھیے، اخلاص پر میں نے جب درس حدیث شروع ہوا تھا آج سے 6-7 سال پہلے، بڑی طویل گفتگو ہوئی تھی۔ آپ میں سے جو حضرات سننے کے شوقین ہوں وہ یوٹیوب پر سن لیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ جایا کرے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں۔ اخلاص یہ لفظ نکلا ہے خالص سے۔ خالص کہتے ہیں پیور کو، ایسی چیز جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس کو خالص کہتے ہیں، اور اسی سے نکلا ہے اخلاص۔ اخلاص کہتے ہیں ایسا عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ جو عمل کسی دنیاوی مقصد کے لیے کیا جائے، چاہے عہدے کے لیے، چاہے مال کے لیے، چاہے شہرت کے لیے، تو وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک دو چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، اب آگے جا بھی نہیں سکیں گے، اس لیے اسی پر رک جاتے ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ وہ تو میں نے بنیادی چیزیں آپ کو بتا دیا۔ اخلاص کہتے ہیں مخلوق کے کسی بھی طرح کے ریمارک کو خاطر میں نہ لانا۔ مثال کے طور پر آپ نے کچھ مال صدقہ کرنا ہے، آپ صدقے کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کو طعنہ دیں گے، دیکھو ریا کر رہا ہے۔ آپ کو اس کے طعنے کی فکر نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب مال صدقہ کرنے کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، نہ آپ کو تعریف میں دھیان دینا ہے نہ آپ کو طعنے پر دھیان دینا ہے، آپ کو صرف عمل کر کے نکل جانا ہے۔ یہ اخلاص۔ اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس امت کے علماء کو۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں اخلاص کہتے ہیں کسی کام کو اللہ کے لیے کرنا۔ نوٹ کرو، بہت بہت باریک چیز ہے۔ ہم اکثر و بیشتر مقامات پر اخلاص کا صرف ایک رخ بتا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اخلاص کہتے ہیں کسی عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا اور کسی عمل کو صرف اللہ کے لیے چھوڑنا، یہ اخلاص ہے۔ ہم صرف کیا کہتے ہیں کہ کسی عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا اخلاص ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح کسی عمل کو اللہ کے لیے کرنا اخلاص ہے، اسی طرح کسی عمل کو اللہ ہی کے لیے چھوڑنا اخلاص ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عبادت کے واسطے نکلتا ہے لیکن لوگ اس کو طعنہ دیتے ہیں، بڑے آئے تہجد پڑھنے والے، بڑے آئے سخی بننے والے، بڑے آئے امت کے خیر خواہ بننے والے۔ ان طعنوں سے متاثر ہو کر وہ نیک عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طعنے کی وجہ سے عمل کرنا چھوڑ دے وہ بھی غلط ہے اور وہ بھی ریاکار ہے۔ نہ چھوڑتے وقت مخلوق کو خاطر میں لانا ہے، نہ کرتے وقت مخلوق کو خاطر میں لانا ہے۔ جب جو بھی کرنا ہے وہ صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ اخلاص۔ ابو سلیمان الدارانی ایک بڑے درجے کے اللہ والے ہیں، تصوف سے تعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں 3 چیزیں ہو وہ ریاکار ہیں۔ نوٹ کیجئے، پہلی چیز ہے کہ وہ آدمی جب جلوت میں ہو، یعنی لوگوں کے سامنے بیٹھا ہو تو عبادت کو بڑی پھرتیلی انداز میں ادا کرے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھے،
اور زور زور سے سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تسبیح کے دانے بھی خوب ہلاتا پھرے اور خوب روئے دھوئے بھی مخلوق کے سامنے، لیکن گھر پر جب جائے تو بیوی لات مار کر فجر میں اٹھائے، موبائل تھک جائے الارم بجاتے بجاتے نہ اٹھے، مخلوق کے سامنے آؤٹ ڈور لائف میں بڑا اللہ والا اور انڈور لائف میں بڑا برہنہ بن جائے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو یہ آدمی مخلص نہیں ہے، یہ ریاکار ہے۔ اور جب اس کی تعریف کی جائے تو بڑا خوش ہو، چاہے کہ اس عمل پر لوگ میری تعریف کریں۔ یہ تین علامتیں اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ آدمی مخلص نہیں ہے بلکہ ریاکار ہے۔ اللہ ہم سب کو مخلص بنائے۔ ابو یعقوب المکفوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی نیک عمل کو کرو تو اسے ایسے چھپاؤ جیسے تم گناہوں کو چھپاتے ہو، یہ اخلاص ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اخلاص دل کی چھپی ہوئی کیفیت ہے۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو مس مت کرنا، توجہ کے ساتھ سنو۔ اخلاص دل کی چھپی ہوئی کیفیت ہے، اور دل کی حالتوں کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دل کے حالات کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھ کر یہ جج کرے کہ یہ ریاکار ہے، ایسا آدمی اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے احوال کو اللہ جانتا ہے، اور اخلاص اور ریاکاری یہ جاننا صرف کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ میں کسی کے عمل کو دیکھ کر یہ کہوں کہ یہ مخلص ہے، یہ ریاکار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ بننے کے چکر میں ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کیسا بھی آدمی ہو، کچھ بھی عمل کرے، اس کے بارے میں یہ گمان کرو کہ یہ مخلص ہے۔ اور بڑی عجیب بات، توجہ کے ساتھ سننا، علماء نے فرمایا جس آدمی میں جو مرض ہوتا ہے وہ اسی نظر سے دوسرے کو دیکھتا ہے۔ جس میں تکبر ہوگا وہ دوسرے کو متکبر کہے گا، جس میں خود ریاکاری ہوگی وہ دوسرے کو ریاکار کہے گا۔ مخلص آدمی تو تہجد گزار تو چور کو بھی کہتا ہے ارے ماشاءاللہ یہ بڑا تہجد گزار ہے، ہر رات مجھے روز آنا مسجد میں ملتا ہے، حالانکہ وہ تہجد پڑھنے کے لیے نہیں، چوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیزو؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر اور بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کے لیے علم سے نفع حاصل کرنے کے راستے ہموار فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔